اما بعد، میں اور آپ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھیں۔ آپ حضرات کی خدمت میں کھل کر دو چار باتیں کریں، اور میرا کوئی خاص موضوع نہیں ہے۔ لوگ عام طور پر اس جلسے میں آتے ہیں تو کیونکہ قادیانیت ہمارا موضوع ہے، جماعت کا بھی موضوع ہے، جلسے کا بھی موضوع ہے، میرا بھی موضوع ہے، لیکن قادیانیت سے ہٹ کر میں تمہیں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چند باتیں سناتا ہوں۔ اس کے بعد تم خود ہی اندازہ کر لو کہ سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے، حق پر کون ہے، باطل پر کون ہے۔ اور میرے تمام بھائی جو مرزا غلام احمد قادیانی کو ماننے والے ہیں، میں ان کو کوئی گالی نہیں نکالتا، ان کو کافر و مرتد بھی نہیں کہتا ہے، کافر و مرتد، اور دوسرے کسی قسم کی فحش کلامی بھی نہیں کرتا۔ صرف اتنی گزارش کرتا ہوں کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر حسین سنیں اور غلام احمد قادیانی کے ساتھ اس کا مقابلہ کر لیں، اور میری اور تمام حاضرین کی دعا ہے کہ اللہ تمہارے لیے ہدایت کے دروازے کھول دے۔ تمہیں اللہ تعالیٰ نے بہت مہلت دی تھی، پورے 100 سال ہو گئے ہیں تمہیں مہلت ملے ہوئے، اور تمہارا خیال یہ تھا کہ دنیا میں ہماری حکومت ہوگی اور مسلمانوں کی حیثیت پورے جماعتوں کی ہوگی۔ یہ غلط بات نہیں کہہ رہا، الفاظ ہیں مرزا محمود کی، لیکن 100 سال میں تم نے دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ فرمایا ہے، اور جو آخرت میں اور قبر میں ہونے والا ہے وہ تو ابھی تم دیکھو گے۔ دنیا دارالجزا نہیں ہے، یہاں کافر بھی کھاتے ہیں، مومن بھی کھاتے ہیں، کافروں کو زیادہ دیتے ہیں اور مومنوں کو کم دیتے ہیں، یہ ان کی حکمت ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے لولا ان یکون الناس امۃ واحدہ، اگر یہ خطرہ نہ ہوتا کہ سارے لوگ ایک ہی جماعت بن جائیں گے کافروں کی، لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتہم سقفا من فضہ، تو جو لوگ کہ اللہ کا کفر کرتے ہیں، اللہ کے منکر ہیں، ہم ان کے مکانوں کی چھتیں سونے کی بنا دیتے ہیں۔ اور آگے لمبی بات فرمائی ہے، ان کے مکانوں کی چھتیں سونے کی ہوتی، سیڑھیاں سونے کی ہوتی، دیواریں سونے کی ہوتی، اور یہ ساری چیزیں چاندی کی ہوتی، اور ذالک لما متاع الحیات الدنیا، یہ تو بالکل معمولی برتنے کی چیزیں۔ میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ تو آگے ہے، لیکن درمیان کی بات کرنے لگا۔ میرے قادیانی بھائیوں اور تم بھی مسلمان بھائی ہو، ذرا غور کرو، اگر ساری روئے زمین، کہتے ہیں کہ روئے زمین کی بادشاہت 2 چیز آدمیوں کو دی گئی، 2 مسلمانوں کو 2 کافروں کو، اگر پوری دنیا کی بادشاہت مجھے عطا کر دی جائے، ایک فرض کرو، اور بادشاہتیں بھی آج کل جیسی نہیں کہ لوگوں کے چہروں کی طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عورتوں کو ہم کچھ نہیں کہیں گے، حکومتوں کی سرداری ہے، نہیں، جس کو بادشاہت کہتے ہیں، کامل اور مکمل حکومت اور عقیدت کے ساتھ حکومت۔
امریکہ والے بھی حکومت کرتے ہیں، انگلینڈ والے بھی حکومت کرتے ہیں، پاکستان والے بھی، ہندوستان والے بھی، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حکومت کی، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حکومت کی تھی، حضرت عثمان غنی نے بھی حکومت کی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت حیدر کرار علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی حکومت کی تھی، لیکن کیسی؟ وہ جو حکم فرماتے ان کے منہ سے جو لفظ نکل جاتا تھا لوگ اس کی تعمیر کو سعادت سمجھتے تھے، اور وہ اپنے منہ سے بات نکالتے ہی نہیں تھے ایسی جس میں کسی کا نفع نہ ہو، پبلک کا رعایا کا نفع نہ ہو، ایسی بات نہیں نکال، دنیاوی نفع بھی آخری نفع، یہ بھی حکومت ہوتی ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام انہوں نے بھی حکومتیں کی ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام نے حکومت کی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکومت کی، اور دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام نے بھی حکومت کی، اور ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے بھی حکومت کی، خلفائے راشدین جن کو کہتے ہیں، ان کی حکومت میں کسی قسم کا کوئی جھوٹ نظر نہیں آئے۔ میرے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن فرمانے لگے کہ بھائیوں، جس کا میرے ذمے کوئی حق نکلتا ہے وہ مجھ سے آج وصول کر لے، قیامت پر معاملہ نہ رکھے۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے کہ حضور آپ نے میرے چھڑی ماری تھی، فرمایا حاضر ہوں، تم مار لو۔ عرض کیا یا رسول اللہ، میرے بدن پر کرتا نہیں تھا، ننگا بدن تھا، اور آپ کے لباس پہنا ہوا ہے۔ حضور نے کرتا اتار دیا اور فرمایا اب مارو۔ وہ دوڑ کر کے آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے مبارک کو بوسہ دینے لگے اور فرمانے لگے یا رسول اللہ میں یہی چاہتا ہوں، دنیا میں کوئی تاریخ ایسی ہے کہ حق مانگنے والا حق مانگ نہیں رہا، حق دینے والا حق دے رہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے اس حالت میں تشریف لے جاتے ہیں کہ کسی اللہ کے بندے کا کوئی حق آپ کے دل میں نہیں، اور یہی حال حضرات خلفائے راشدین کا تھا رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اللہ تعالیٰ سے مانگو، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ دنیا میں ہدایت پھیلانے کے لیے آئے تھے، شر پھیلانے کے لیے نہیں آئے تھے۔ اور میرے قادیانی بھائیوں، میں تم سے کہتا ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لو، غلام احمد کو چھوڑ دو، تمہارا بھلا ہے، تمہاری بھلائی کی خاطر کہہ رہا ہوں، اپنے نفع کے لیے نہیں کہہ رہا، مجھے تو ثواب مل ہی جائے گا۔ ایک بات یہ بھی تمہیدی بات ہے، ابھی ہمارے مولانا آزاد نے قصہ سنایا کہ دو نوجوانوں کو ختم نبوت کے رضاکاروں کو محض اس جرم میں گرفتار کر دیا گیا کہ وہ چاکنگ کے ذریعے سے اشتہار لکھ رہے تھے ختم نبوت صدیق آباد کے اس جلسے کی جس میں آپ تشریف فرمائے۔ تم یہاں آ گئے ہو اور وہ جیل میں چلے گئے میرے پاس۔ جرم کیا تھا؟ کتنے بڑے بڑے پوسٹر سینماؤں کے لگے ہوئے ہیں، فحش عورتوں کی تصویریں لگی ہوئی ہیں اور جگہ جگہ لگی ہوئی، لیکن
وہ قانون قانون کے اعتبار سے ناجائز ہے، جائز ہے، اور ان نوجوانوں کا اشتہار لکھنا ناجائز ہے۔ تمہیں اس پر ایک واقعہ سنا دیتا ہوں۔ عالی مجلس تحفظ ختم نبوت کے امیر اول، امیر شریعت حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری نور اللہ مرقدہ، سب کہو نور اللہ مرقدہ، اللہ ان کی قبر کو منور کرے۔ اور میرے تمام بھائی جتنے دنیا میں ختم نبوت کا کام کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی قبروں کو منور کرے اور اپنی رحمتوں کی بارشیں برسائے۔ اس وقت قادیانی غیر مسلم نہیں تھے، بنائے گئے تھے قانون کے اعتبار سے، بل پاس نہیں ہوا تھا 7 ستمبر، لیکن ہوا یہ کہ حضرت نے کسی تقریر میں یہ کہہ دیا کہ مرزا کافر ہے۔ کیوں تم بھی جانتے ہو کیا ہے مرزا؟ نہیں سمجھے نہیں ہو، مرزا کافر ہے۔ جرم یہ تھا، یہ تو یہاں کی بات درمیان میں چھوڑتا ہوں۔ منیر انقلابی رپورٹ میں شاہی رحمت اللہ علیہ نے بیان سنا رہے تھے تو انہوں نے فرمایا کہ مرزا کافر ہے۔ منیر انقلابی رپورٹ میں، اور ساتھ یہ کہا کہ فلاں فلاں آدمیوں کو دعوی نبوت کے جرم میں قتل کیا گیا۔ تو منیر پوچھتا ہے کہ تم کر دو گے؟ غلام احمد کو کر دو گے؟ فرمایا تو اس میرے سامنے دعویٰ کر کے دیکھ لے، میرے سامنے دعویٰ کر کے دیکھ لے۔ جب شاہ جی نے یہ کہا تو پوری عدالت میں گونج اٹھی نعرہ تکبیر اللہ اکبر کے ساتھ۔ منیر کہتا ہے احترام توہین عدالت، یعنی اس سے عدالت کی توہین ہوتی ہے، نعرہ تکبیر سے عدالت کی توہین ہوتی ہے۔ حضرت شاہ جی رحمہ اللہ تعالیٰ فرمانے لگے توہین رسالت، یعنی تم عدالت کی توہین کو قبول کر سکتے ہو لیکن عطا اللہ شاہ بخاری رسالت کی توہین کو قبول نہیں کرتا۔ چپ ہو گیا، آگے نہیں جواب دے سکا۔ کسی جلسے میں شاہ جی نے کہہ دیا تھا مرزا کافر ہے، حضرت پر مقدمہ بن گیا۔ مولانا محمد شریف کشمیری رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، مجھے بتاتے تھے کہ جج کوئی مرزائی تھا، تاریخ دے دیتا، حضرت شاہ صاحب تاریخ پوچھنے کے لیے چلے جاتے، میں ساتھ ہوتا ایک چکائی چھوٹی سی، میں ساتھ لے جاتا، جس طرف دھوپ آتی اس طرف سے ہٹا کر کے دوسری طرف ہو جاتے، سارا دن اس طرح بیٹھے رہتے، عدالت کا وقت ختم ہوتا تو اگلے دن کی تاریخ لے دیتا۔ اس طرح اس نے پریشان کیا، لیکن تم نے نتیجہ دیکھ لیا، وہ شاہی تو اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے اور پیچھے غلام احمد کو کافر کرنے والی وہی عدالت موجود تھی۔ عدالتوں نے بھی کہا، چھوٹی عدالت نے بھی کہا، بڑی عدالت نے بھی کہا، سپریم کورٹ نے بھی کہا، اور پوری دنیا کے مسلمانوں نے کہا کہ غلام احمد کافر ہے۔ میں ان نوجوان دوستوں کے بارے میں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے جلسے کے جرم میں گرفتار کیے گئے ہیں، مبارکباد دیتا ہوں کہ ان کو تھوڑی سی نسبت حضرت امیر شریعت کے ساتھ حاصل ہو گئی۔ بس یہ تمہیدی باتیں میری ختم ہو گئی، اب میں اصل بات شروع کرتا ہوں۔
مکے کا ایک کافر تھا، اس کا نام تھا صفوان ابن امیہ، اور مدینہ شریف کا ایک سردار تھا، اس کا نام تھا سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے جا چکے تھے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر مکہ مکرمہ عمرہ کرنے کے لیے گئے، اور ان کی جاہلیت کے زمانے میں عادت تھی کہ ان کے دوست صفوان بن امیہ اگر مدینہ آتے تھے تو سعد بن معاذ کے پاس ٹھہرتے تھے، اور یہ مکہ مکرمہ جاتے تھے تو صفوان بن امیہ کے پاس ٹھہرتے تھے۔ بخاری شریف دوسری جلد کے پہلے صفحے پر یہ حدیث ہے جس کو میں ذکر کر رہا ہوں۔ الفاظ کی کوئی کمی بیشی ہوگی لیکن مفہوم میں عرض کر رہا ہوں۔ بخاری شریف کے دوسری جلد کی پہلے صفحے پر حضرت سعد بن معاذ صفوان بن امیہ سے کہنے لگے کہ یار کوئی ایسا وقت تلاش کرو جس میں کوئی اور نہ ہو، اس وقت کوئی نہ جاتا ہو، تاکہ میں تنہائی میں اپنے رب سے باتیں کر سکوں اور اپنے رب کے گھر کو مل سکوں۔ وہ کہنے لگے بہت اچھا، یہ دوپہر کے وقت لے گئے، دوپہر اور وہ بھی وہاں کا دوپہر، اور اب تو پکی وہ اینٹیں لگی ہیں، سفید پتھر لگے ہوئے ہیں، گرمی نہیں ہوتے۔ علامہ ابن بطوطہ رحمہ اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ ایک دفعہ دوپہر کو میں بیت اللہ شریف کا طواف کرنے کے لیے چلا گیا، چلا تو گیا، جب میں نے مطاف میں قدم رکھا تو میرا پاؤں وہیں چپک گیا، میں پیچھے لوٹ آیا، بڑی مشکل سے میں نے پاؤں چھڑایا۔ اس وقت کی بات ہے، صفوان بن امیہ نے ان کے طواف کے لیے وقت کو تجویز کیا 12 بجے کا، کیونکہ اس وقت کوئی نہیں ہوگا۔ راستے میں آتے ہوئے اور جاتے ہوئے، آتے ہوئے یا جاتے ہوئے ابو جہل مل گیا راستے میں۔ ابو جہل کہنے لگا یہ کون ہے؟ صفوان کہنے لگا کہ یہ میرے دوست یثرب کے رہنے والے سعد بن معاذ ہیں۔ وہ اونچا نیچا کو لفظ کہنے لگا کہ تم نے ہمارے باغیوں کو، نعوذ باللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں اور حضرات مہاجرین، تم نے ہمارے باغیوں کو پناہ دے رکھی ہے اور آرام سے بیت اللہ کا طواف بھی کر رہے ہو۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ یہ مدینے کے سردار تھے اور یہ مکے کا سردار تھا، دو سرداروں کی جنگ تھی۔ حضرت سعد بن معاذ نے ڈانٹ کر فرمایا کہ زیادہ باتیں نہ کرو، غلہ آتا ہے ملک کے شام سے، میں ایک دانہ مکے نہیں پہنچنے دوں گا۔ ابو جہل تو چپ ہو گیا، اور صفوان بن امیہ کہنے لگا سعد بن معاذ کو، اپنے دوست کو، مہمان کو، کہ تم اس وادی کے چودھری کو کس طرح جھڑکتے ہو؟ ناراض ہوا، لوہا گرم تھا۔ وہ بھی فرمانے لگے کہ زیادہ باتیں نہ کر، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنا ہے، آپ ارشاد فرماتے تھے کہ وہ تجھے قتل کریں گے۔ کون؟ کچھ سمجھے بات؟ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ وہ تمہیں قتل کریں گے۔ کون کس کو قتل کرے گا؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفوان بن امیہ کو قتل کریں گے۔ دونوں کی دوستی اپنی جگہ،
جاہلیت سے چلی آ رہی، لیکن ایمان اور کفر کا مسئلہ اپنی جگہ۔ آپ ان کے لیے دعا کرتے رہے تو میں امت کے یا اللہ آدم مر جائے، یا اللہ آدم مر جائے، یا اللہ آدم، وہ نہیں مرا۔ اندھے کنویں میں چنے پڑوا کر کے بھی پھینکوائے پھر بھی نہیں مرا۔ مرزا محمود کہتا ہے کہ میں نے کبھی محرم کا ماتم نہیں ایسا دیکھا جیسا کہ اس رات قادیان میں ماتم برپا تھا، آتم مچ ہے۔ اس کو اللہ پر بھی اور اللہ کے رسول پر بھی یقین نہیں تھا، غلام احمد کو، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کافروں کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین تھا۔ ان کی بدقسمتی وہ مسلمان نہیں ہوئے۔ کوئی کافر ایسا نہیں تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا سمجھتا۔ ایک دفعہ یہی صفوان بن امیہ اور ابو جہل تنہائی میں جمع ہوئے، مکے کی بات ہے، تنہائی میں جمع ہوئے۔ صفوان ابو جہل سے کہنے لگا کہ بھی ایک بات دل کی بتاؤ، اور کوئی سنتا نہیں، یہاں پہ دیکھ کر ہی سنتا نہیں، میں ہوں اور تم ہو، سچ بتاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں یا جھوٹے ہیں؟ ابو جہل مسکرایا، مسکرا کے کہنے لگا کہ تم نے ان کو جھوٹ بولتے کب دیکھا ہے؟ کبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے لے کر اب تک 53 سال ہو گئے ہیں، کبھی ان کے منہ سے غلط بات بھی سنی ہے؟ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ تو سچ بولا کرے اور اللہ کے ساتھ جھوٹ بولے؟ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ مکے کا کوئی کافر ایسا نہیں تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نہ سمجھتا، لیکن ان کی بدقسمتی ان کے آگے آئی۔ جیسا کہ مرزائیوں کا ایک فرد ایسا نہیں جو مرزا طاہر کو، اس کے بعد مرزا بشیر کو، اس کے دادا مرزا غلام احمد کو جھوٹا نہ سمجھتا ہو، لیکن ان کی بھی بدقسمتی آ رہی ہے۔ میں لندن میں کہا تھا، یہاں بھی کہتا ہوں، اور یہاں رابطے کو میرے رپورٹ پہنچ جائے گی۔ میں نے کہا کہ دوسرے لوگ تو دلائل کے ساتھ، قرائن اور قیاسات کے ذریعے غلام احمد کو، اس کے بیٹے مرزا محمود کو اور مرزا طاہر تجھے جھوٹا سمجھتے ہوں گے دلائل کے ساتھ، لیکن میں قسم کھا کر کہتا ہوں میرے رسول پر بیٹھ کر کہ تو حق الیقین کے ساتھ جانتا ہے کہ میں جھوٹا ہوں، تیرا باپ جھوٹا تھا، تیرا دادا جھوٹا تھا۔ سچوں کی علامتیں اور ہوتی ہیں۔ قادیانیوں، جس طرح کفار مکہ کی بدقسمتی ان کے آڑے آ گئی تھی اور ان کے کو ایمان لانے سے روک رہی تھی، تمہیں بھی تمہاری بدقسمتی آڑے آ رہی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہیں توفیق دے، سب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جاؤ اور غلام احمد کو لند بھیجو۔ میری ایک بات ختم ہو گئی اور وقت بہت بڑا ہے۔ مولانا محمد علی جالندری رحمہ اللہ تعالی فرماتے جب میں تقریر کرنے بیٹھتا ہوں تو بڑی چھلانگیں لگانے لگتی ہے، اور یہ بھی فرمایا کرتے تھے، مگر ان کا حکم صحیح چلتا تھا، ہم تو ناقارے ہیں۔ فرمایا کرتے جب میرا وقت میری تقریر رکھنی ہو تو کسی اور کی نہ رکھا کرو، تاکہ میں اپنی بات کھل کہہ سکوں۔ تم نے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جلال بھی دیکھا، تم نے میرے آقا کا جمال بھی دیکھا، کبھی اشتہار نہیں دیا، کبھی ڈنڈورا نہیں پیٹا کہ امیہ میں تجھ کو قتل کروں گا، سلمان بن امیہ تجھ کو قتل کروں گا۔ ایک بات سرسری ہو گئی تھی کہ اور غلام احمد قادیانی نے ساری عمر ڈنڈورا پیٹا، اشتہار چھاپے اور بات ایک بھی سچی نہیں نکلی۔ قادیانیوں میں بیٹھا ہوں، ذمہ داری کے ساتھ بیٹھا ہوں
کتابیں لے آؤ اور ایک بات مرزا غلام احمد کی سچی ثابت کر دو. تو مرزا کی ایک بات سچی نہیں ثابت کر سکتے. تم بھی جھوٹے تو بڑا پیر بھی جھوٹا. الحمدللہ میں بھی سچا, میرا پیر بھی سچا, میرا آقا بھی سچا. ہم گالیاں نہیں نکالتے, گالی نہیں نکالتے بھائی, تمہاری ہدایت کے لیے کہتے, تمہاری ہدایت کے لیے کہتے, اور یہ بھی مجبوراً کہتے ہیں. ہمارے منہ سے جو نکلتا ہے یہ بھی مجبوراً نکلتا ہے کہ غلام احمد قادیانی سچا نہیں تھا, جھوٹا تھا, جھوٹا تھا, جھوٹا تھا, جھوٹوں کا پیر تھا. اس نے 80-82 کتابیں لکھی ہیں اور تم نے اس کو خزائن, کیا نام ہے اس کا, روحانی خزائن. میں جب حوالہ دیکھتا ہوں اور روحانی خزائن دیکھتا ہوں تو مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے. 23 جلدوں میں روحانی خزائن مرزا غلام احمد کی کتابوں کے ہیں اور 10 جلدوں میں اس کے ملفوظات کے مجموعہ ہے. اور اس کے ملفوظات کا ایک حصہ تو میں ایک فقہ ملفوظ سنا دیتا ہوں. ارشاد فرمایا کہ ہمارا وجود 2 باتوں کے لیے ہے. غلام احمد قادیانی کہتا ہے ہمارا وجود 2 باتوں کے لیے ہے, ایک شیطان کو مارنے کے لیے اور ایک نبی کو مارنے کے لیے. نعوذ باللہ. یہ کون سا نبی ہے؟ یہ وہی نبی ہے جس کے بارے میں یہودی آج تک کہتے ہیں کہ ہم نے قتل کر دیا. اب کس نے قتل کیا ہے؟ یہودیوں کا بھی دعویٰ ہے, ادھر قادیانیوں کے بھی دعویٰ ہے. نہ ان سے ہوا نہ ان سے ہوا. وقولہم انا قتلنا المسیح ابن مریم, ان کے اس کہنے کی وجہ سے کہ ہم نے مسیح عیسی ابن مریم کو قتل کر دیا, یہودی کافر ہو گئے. قتل نہیں کیا تھا, جھوٹ بولتے ہیں, لیکن اپنے اس قول کی وجہ سے کافر ہو گئے. غلام احمد نے بھی عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا, لیکن دعویٰ ہے کہ ہم نے قتل کر دیا, وہ بھی اس وجہ سے کافر ہو گیا. یہ قادیانی مرزا تو چلا گیا قبروں میں اور اپنا انجام بھگت رہا ہوگا. اس کے پیچھے جو چیزیں چینتے ہیں وہ دجال جب نکلے گا اس کے ساتھ ہوں گے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے اور مسلمان مرزائیوں کو قتل کریں گے. ان دجال کے چیلوں کو قتل کریں گے. عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد وَيَهْلِكُ الْمِلَلُ كُلُّهَا إِلَّا الْإِسْلَامَ, تمام کی تمام ملتیں اور تمام کے تمام مذاہب ختم ہو جائیں گے سوائے اسلام کی. یہ برطانیہ والے بھی نہیں رہیں گے, امریکہ والے بھی نہیں رہیں گے, یہ ہندو بودھیوں والے بھی نہیں رہیں گے. ایک مسلمان رہیں گے اور باقی تمام کے تمام کافر ختم ہو جائیں گے. یہ عیسیٰ علیہ السلام کے تشریف لانے کی برکت ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہ انصاف نے لکھا ہے کہ تمام عقائد کو قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے. بنیادی ضروری عقائد پر قرآن نے صراحت سے روشنی ڈالی ہے, لیکن ہمارے اجماعی عقیدہ نزول مسیح کے بیان سے قرآن کا ذات سے بڑی فہمی ہے. قرآن اس کے بارے میں خاموش نہیں ہے, بلکہ قرآن نے صاف صاف اس کو ان کی جاننے کو بھی, ان کو اٹھائے جانے کو بھی اور نازل ہونے کو بھی بیان کرنا ہے. ہمارا قدر ہو یقیناً
ان یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو یقیناً قتل نہیں کیا، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے اپنی طرف اپنے دیکھا، رفع ثابت ہو گیا۔ اور آگے فرماتے ہیں وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اور نہیں رہے گا اہل کتاب میں سے کوئی مگر ان پر ایمان لائے گا ان کی موت سے پہلے۔ معلوم ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت آئے گی اور اس سے پہلے تمام اہل کتاب ایمان لائیں گے، اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک کے تمام علماء حق کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا اور قرب قیامت میں ان کا نزول ہوگا دجال کو قتل کرنے کے لیے۔ کیا ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے۔ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں تشریف لا آنا ہے تو پھر فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم کے الفاظ سے دربار خداوندی میں جواب دینے کے کیا معنی ہے؟ اس سے تو فقط پہلا زمانہ ثابت ہوتا ہے، تو اسی کے بعد قیامت تک اللہ کی نگہبانی بیان کی گئی ہے، دوبارہ آمد ثابت نہیں ہوتی۔ یہ سائل نے صحیح بات سوال نہیں کیا۔ قرآن کریم میں یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے عیسیٰ، کیا تم نے یہ کہا تھا کہ مجھے اور میری والدہ کو معبود بنا لینا؟ وہ کہیں گے کہ توبہ توبہ، میں نے تو یہ بات نہیں کی۔ اس کے بعد فرمائیں گے کہ جب تک میں ان میں موجود رہا ان کا نگہبان رہا، لیکن جب آپ نے مجھے اپنی طرف اٹھا لیا تو آپ نگہبان تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کب اٹھائے گئے؟ میرا عقیدہ تو یہ ہے کہ جس وقت عیسیٰ علیہ السلام کا محاصرہ کیا تھا یہودیوں نے، اللہ تعالیٰ نے سب اٹھا لیا ان کو۔ اور مرزائیوں کا کہنا یہ ہے کہ کشمیر آ گئے تھے عیسیٰ علیہ السلام، اور 80 سال کے بعد کشمیر آنے کے 80 سال بعد اٹھایا گیا ان کو۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نبی بننے کے بعد اور ان کے مرنے کے درمیان میں 80 سال کا فاصلہ ہے مصریوں کے مطابق۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کب بگڑی تھی، ان کو خدا کب بنایا گیا تھا؟ وہ پولس نے دل بنایا تھا، اور پولس کا انتقال ہوا ہے، مرا ہے سن 860 میں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام سن 80 میں انتقال کرتے ہیں ان کے بقول، قادیانیوں کے بقول، اور پولس مرتا ہے سن 60 میں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں۔ معلوم ہوتا ہے کہ بقول ان کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قوم تو ان کی زندگی میں گزری تھی، لہٰذا یہ بات غلط ہے، سوچ غلط ہے۔ وہ قرآن میں کی آیت کا ترجمہ یہ ہے فلما توفیتنی، جب آپ نے مجھے قبول کر لیا تم کا انتر رکھنے والے، آپ ان کے رسید تھی۔ آگے یہ بات ہے نزول مسیح پر قتل خنزیر کثرت شدید سے عیسائیت کے عقائد باطلہ خصوصاً تفصیل کا رد جناب عیسیٰ علیہ السلام قولاً و فعلاً فرمائیں گے، اور عیسائی اپنے باطل عقائد سے باز دیا جائیں گے۔ تو پھر قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کیسا سوال ہوگا؟ کیا آپ نے کچھ سمجھا نہیں کی بات کی؟ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، ایک بات جب وہ آئیں گے تو تمام عیسائی مسلمان ہو جائیں گے، دوسری بات خنزیر قتل کر دیے جائیں گے، تیسری بات صلیب توڑ دی جائے گی اور دنیا میں صلیب کا نام و نشان باقی نہیں رہے گا، چوتھی بات۔ اب سوال یہ ہے کہ جتنا عرصہ ان کا آسمان پر گزرا ہے ان کے بارے میں سوال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ،
کہ آپ نے کہا تھا کہ انہوں نے خود مدد بل گزا دیا قادین کو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ میں نے تو نہیں کہا تھا, انہوں نے خود پڑھ دیا. کیا سمجھ میں آگے بات؟ جو شخص نزول عیسی مسیح کا انکار اس لیے کرتا ہے کہ قرآن نے بیان نہیں کیا شرعاً اس کے لیے کیا حکم ہے, ایسا آدمی بالکل کافر اور مرتد ہے. اس لیے کہ قرآن نے اس مسئلے کو بیان کیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متواتر احادیث میں بیان کیا, اور پوری کی پوری امت صحابہ کرام سے لے کر آج تک اس کے قائل ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھائے گئے اور خود قیامت میں نازل ہوں گے. جو ایسے کر کے مسئلے کو نہیں مانتا وہ کافر اور مرتد ہے ہی نہیں. ایک قادیانی کے پاس مجھے لے گئے, بہت لمبی باتیں میں مشکل کرتا ہوں. اس نے میرے سامنے کہا کہ مجھے جی عیسیٰ علیہ السلام کا ثبوت دو قرآن سے. میں نے کہا ٹھیک ہے, سنو بات سنو کیا کہی. مجھے عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ ہونے کا ثبوت دو قرآن سے. میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے, خوش رکھے, لیکن ایک سوال میرا بھی ہے, وہ یہ کہ یہ قرآن جو ہمارے پاس ہے یہ وہی قرآن ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا, اس کی دلیل کیا ہے؟ میں قرآن پڑھتا ہوں, آپ قرآن پڑھتے ہیں, اس قرآن کو قرآن مانتے ہیں سارے, سب مانتے ہیں, لیکن اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ قرآن محمد رسول اللہ پر نازل ہوا تھا. وہ کسیانہ سے ہو کے کہنے لگا کہ اس کی دلیل تو یہی ہے کہ ہر صدی میں مسلمان اسی کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا قرآن مانتے آئے ہیں, اسی قرآن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا قرآن مانتے آئے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ میں نے کہنے لگا ہے. اب ایک چھوٹی سی بات اور بتا دو, وہ یہ کہ قرآن کریم کا ماننا یہ اونچا مسئلہ ہے, یہ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننا اونچا مسئلہ ہے. بات کو سمجھو, ہم قرآن کو مانتے ہیں, اللہ کی کتاب مانتے ہیں, اس کو ماننا زیادہ اہم ہے, یہ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننا زیادہ اہم ہے. ظاہر ہے کہ یہی کہیں گے کہ قرآن کو ماننا اہم ہے. میں نے کہا کہ چھوٹی بڑی بات کو تو آپ نے امت کے کہنے پر مان لیا, اور عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے. قرآن میرے پر نازل نہیں ہوا, آپ پر نازل نہیں ہوا, آپ نے قرآن پر نازل نہیں دیکھا. مسلمان اسی کو نقل کرتے آئے ہیں اور اسی کو پڑھتے آئے ہیں. ہمارا ایمان ہے کہ یہ قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا, اور مرزائیوں نے بھی مانا اس کو. مرزائی اس قرآن کو مسلمانوں کے کہنے سے مانتے ہیں, لیکن افسوس ہے کہ قرآن کو مانتے ہیں جب قرآن کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اٹھا لیے گئے, اس کو نہیں مانتے. کیا امام مہدی بھی آئیں گے وہی شیعہ والے یا کوئی اور؟ نہیں بھائی, ہمارے امام مہدی اور ہوں. ابو داؤد میں حدیث ہے, لمبی بات نہیں کرتا میں, ورنہ اس پر مستقل موضوع تھا میرا, کہ حضرت مہدی حضرت حسن کی اولاد سے ہوں گے, حسنی سید ہوں گے, حضرت حسین کی اولاد سے نہیں. البتہ ماں کی طرف سے حسینی ہوں گے. اور مقام ابراہیم آپ نے جس نے بیت اللہ کی زیارت کی ہو, مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان ان کے ہاتھ پر بیٹھ ہو, اور اس وقت ان کی عمر 40 سال ہوگی. 60 سال کی عمر ہوگی جبکہ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے. 2 سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہیں گے. 49 سال کی ان کی عمر ہوگی جبکہ ان کا انتقال ہو جائے. کیونکہ یہ ایشیا ایسے لوگ مہدی کو مانتے ہیں. اس بات عقیدہ کے لیے نص قطعی یا حدیث متواتر کا ہونا ضروری ہے, جبکہ مہدی کے متعلق روایات سندن ضعیف اور متن مضطرب ہیں. غالباً آپ نے یہی معلوم نہیں کہ
مسترد کس کو کہتے ہیں اور سند کا کیا مطلب ہوتا ہے اور مطلب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایک آدمی کے دو نام ہوں، ایک جگہ ایک نام ذکر کیا جائے تو اعتراض کیا جائے گا کہ یہاں دوسرا کو نہیں ذکر کیا گیا ہم؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لی اسماء، بے شک میرے کئی نام ہیں، انا محمد وانا احمد وانا العاقب وانا الحاشر، اور پانچواں نام ماں، اور بالکل عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم کے ذرائع پر رفع اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے اس کو اٹھا لیا اپنی طرف۔ کس کو اٹھا لیا؟ کیوں بھائی بولو بولو، عیسیٰ علیہ السلام صرف جسم کا نام ہے یا روح کا نام ہے؟ کیوں بھائی؟ تو پھر رفع روحانی کا کیا مطلب ہوا؟ ایسے رفع مراد ہے جس میں روح اور جسم دونوں شریک ہوں۔ تمام احادیث کے ذخیرے میں کسی صحابی کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی ہے؟ آج کل جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں ملے ہیں، انہیں کیا معلوم ہے کہ حضور ہی ہیں؟ علماء کرام سے دریافت فرمائیں، آپ فرمائیں من رآنی فی المنام فقد رآنی، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے کو دیکھا۔ فإن الشیطان لا يتمثل بی، اس لیے کہ شیطان میری شکل میں نہیں آ سکتا۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ صحابہ نے نہیں دیکھا، بے شمار واقعات مجھے یاد ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے دیکھا۔ یہاں ایک واقعہ سب بتا دیتا ہوں، بہت مختصر بات۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں، سب کا رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں قحط ہو گیا تھا، اور قحط بھی ایسا ہوا کہ جانوروں کے چمڑے ان کی کھالیں ان کی ہڈیوں کے ساتھ لگ گئی۔ ایک صحابی کے گھر والے کہنے لگے آج ہمارے لیے بکری ذبح کر دو، اور نہیں کچھ کھانے پینے کے لیے اور نہیں۔ کہنے کا بکری میں سے نکلے گا تو کچھ ہے نہیں، کیوں اس کی جگہ خراب کرتے ہو؟ گھر والے کہنے لگے نہیں ذبح کر دو، اور اس نے بسم اللہ کر کے ذبح کر دی اور اس کی کھال اتاری تو سوائے کھال کے کچھ نہیں۔ بے اختیار ان کے منہ سے نکلا یا محمد، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک کہ آپ کے زمانے میں تو ہماری یہ حالت نہیں ہوئی۔ اسی دن اس صحابی کو رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور کہا کہ عمر کو میرا پیغام پہنچا دو، عمر امیر المومنین، ان کو میرا پیغام پہنچا دو کہ عمر ہم تو تجھ کو بہت دانشمند اور عقل مند آدمی سمجھتے تھے، یہ تم نے کیا کیا عمر کے ساتھ؟ اب اس کا مطلب نہیں سمجھ میں آتا۔ بات یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام ملکوں کو لکھ دیا تھا کہ مدینے میں قحط ہے، لہذا غلہ بھیجو، اور مصر سے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اتنا غلہ بھیجوں گا کہ پہلے اونٹ کی مہار آپ کے ہاتھ میں ہوگی اور آخری اونٹ کی دم میرے ہاتھ میں ہوگی۔ لیکن ان باتوں سے قحط بھی تو دور ہو جاتا ہے کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ خواب بتایا تو وہ سن کر رو پڑے اور فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ، میں نے آپ کی امت کی بھلائی کے لیے کوئی کوتاہی نہیں کی، لیکن ایک بات تھی، لوگوں کو تو لکھا
لیکن اللہ کے سامنے درخواست نہیں. چنانچہ اسی دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو لے کر باہر نکلے. اللہ تعالیٰ نے غالب الخلی اور خیر دی. تو یہ کہنا آج یہ بھی ایک مسئلہ بنا ہوا ہے کہ یہ خواب کی باتیں نہیں، حضور باتیں نہیں. مسلمانوں کا عقیدہ ہے، مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہو سکتی ہے. لیکن یہ بات یاد رکھو کہ اگر کوئی کالا دیکھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ تو اپنے ایمان کی کمزوری ہو. مطلب یہ کہ اپنے ایمان کی بنیاد پر انسان زیارت کر سکتا ہے. یہ ابو مروان معاویہ کہتے ہیں کہ مولانا قاسم نانوتوی صاحب نے فرمایا ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آ جائے تو آپ کی ختم نبوت میں فرق نہیں آئے گا. اس پر میں نے مستقل رسالہ لکھا ہے. خلاصہ اس کا یہ ہے کہ حضرت نانوتوی قدس سرہ نے تحریر الناس میں ارشاد فرمایا ہے کہ ختم نبوت کی 3 قسمیں، ختم نبوت کی 3 قسمیں. ختم نبوت زمانے کے اعتبار سے، یعنی سارے نبیوں کے بعد آنے والا نبی. ختم نبوت مکانی، یعنی مکان کے اعتبار سے سب سے آخری نبی. اور ختم نبوت مرتبی، یعنی مرتبہ کے اعتبار سے سب سے آخری نبی کہ اس سے اوپر کسی کا مرتبہ نہیں. حضرت نانوتوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ میرے نزدیک خاتم النبیین کی آیت میں 3 قسم کی ختم نبوت مراد ہے. ختم نبوت زمانی بھی، مکانی بھی اور مرتبی بھی. اب یہ کہا لکھا ہے کہ اگر آ جائے تو فتح اس میں فرق نہیں پڑے گا، ختم نبوت میں فرق نہیں پڑے گا. نمبر 3. نمبر 2، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی آمد سے پہلے، اپنے آمد کے بعد امام مہدی کے پیچھے نماز ادا کریں گے. کیا نبی کی نماز امتی کے پیچھے جائز ہے؟ واہ سبحان اللہ. یار تم تو ایسے مسئلے پوچھتے ہو. 2 واقعہ سناتا ہوں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بنو عامر بن عوف میں مصالحہ کرانے کے لیے کوئی جھگڑا تھا، صلح کرانے کے لیے تشریف لے گئے اور جاتے ہوئے فرمایا حضرت بلال سے نماز کا وقت ہو جائے تو اذان کہہ کر کے ابو بکر کو کہنا نماز پڑھا دیں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے اذان کہی. اذان کہنے کے بعد حضرت ابو بکر سے پوچھا کہ نماز پڑھائیں گے آپ؟ انہوں نے فرمایا کہو گے پڑھا دیں گے. انہوں نے تکبیر کی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام ہو گئے. ابھی پہلی رکعت تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور لوگوں نے تالیاں بجانا شروع کر دی جیسے آج کل تم بجاتے ہو تالیاں. وکانا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لا یلتفت. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز شروع کر دی ادھر ادھر نہیں توجہ کر، لیکن جب لوگوں نے بہت شور مچایا تو حضرت ابو بکر نے توجہ کی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ایسا ہاتھ ہو رہا ہے اللہ کا شکر کرنے کے لیے اور پیچھے گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھڑے رہو پڑھاؤ نماز، مگر نہیں وہ پیچھے آ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی تو نماز پڑھا کے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ جب میں نے تجھے کہا تھا کہ پڑھاتے رہو نماز تو تم پیچھے کیوں ہٹ گئے؟ ڈٹ کر فرمایا وہ کہنے کے ماں کانا لبن ابی قحافہ ان یتقدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابو قحافہ کے بیٹے سے یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے ہو جاتا. جواب مل گیا.
آج صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو کہا کہ یہ تم نے تالیاں کیوں پیٹنا شروع کر دی تھی؟ التصفیق للنساء والتسبیح للرجال، مردوں کو ضرورت پیش آئے امام کو متنبع کرنے کی تو سبحان اللہ کہیں، اور عورتوں کو ضرورت پیش آئے تو تالی بجائے، اور تالی کس طرح ایسا۔ دوسرا واقعہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فجر کا وقت ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم استنجے کے لیے تشریف لے گئے، آپ کو ذرا دیر ہو گئی، آنے میں واپسی میں دیر ہو گئی تو لوگوں نے آپ کی غیر موجودگی میں حضرت عبد الرحمن بن عوف کو امام بنایا، اور انہوں نے ایک رکعت پڑھائی تھی، فجر کی نماز تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے اٹھ کر ایک رکعت نماز پڑھی، ایک تو امام کے ساتھ پڑھ لی اور ایک رکعت پڑھی، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بہت گھبرا گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا کہ مشکوک ہو گئے تو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد احسنتم، تم نے اچھا کیا۔ ان کو تصویری یہ تم نے کہاں سے سیکھا ہے کہ امتی کے پیچھے میں نماز نہیں ہوتی، اور یہ بات مسئلہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل کر دیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پیچھے ہوں گے تو حضرت مہدی پیچھے آنے کی کوشش کریں گے، یہاں ادھر میں یہاں تھپکی دے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ یہ نماز تم ہی پڑھاؤ، اس لیے کہ یہ اقامت تمہارے لیے کی گئی، اور تقریباً اللہ لہذی الامہ، یہ اس امت کا اعزاز ہے کہ ایک جلیل قدر نبی ایک امتی کے پیچھے نماز پڑھتا ہے۔ وہ جو جس مہدی کو ہم مانتے ہیں ان کے متعلق تو میں ابھی بتا چکا ہوں کہ مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان میں ان کے ہاتھ پر بیعت ہو، پاکستان میں نہیں۔ پہلا جھوٹ تو یہ، دوسرا جھوٹ یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام امریکہ ہی آنا تھا۔ اگر یہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی ہے حج کے موقع پر، تو پھر تو بات تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام امریکہ کے ہوٹلوں میں نہیں پھرتے بھائی، یعنی کہ ہاتھ کا گوشت پکانا کھانا جائز ہے یا نہیں؟ ناجائز ہے۔ ہم جو نماز میں نوشی پڑھتے ہیں قادیانی اسے رسول نبوت کی دعا قرار دیتے ہیں۔ اچھا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے آج تک کسی امت کی دعا قبول ہوئی ہے یا نہیں؟ لیکن کوئی نبی تو نہیں بنا۔ حضرت صدیق اکبر نے ساری عمر دعائیں کی، اور خلفائے راشدین نے، بزرگان دین نے، تمام علماء نے، لیکن کوئی نبی نہیں بنا، اور دعا کے ذریعے سے بھی نبی بنا سکتا ہے، کیونکہ کون سا قدر پر رفع اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ فرمایا۔ میں نے وہاں سے قادیان میں جہاں انگلینڈ میں ایک مناظرہ کیا تھا ایک قادیانی نوجوان کے ساتھ، اور یہاں میں پوری دنیا کے قادیانیوں کو چیلنج کرتا ہوں کہ ایک آیت مجھے دکھا دیں جس میں لکھا ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے۔ پورے قرآن کے 30 کاموں میں ایک آیت مجھے دکھا دیں کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے۔ اور دوسری بات یہ کہ دوسرا جھوٹ یہ کہ یہ قبر سری نگر میں بھائی پرانی سی خبر لے کر کے کسی کو بھی کہہ دو گے یہ پرانے کی خبر ہے تو اس کو کہنے لگا ایک بابو جی کہ بابو جی دنیا کا بیج کہاں ہے؟ بابا اتنا میسج پڑ گیا اتنا میرے جب تک معلوم ہے
ڈنڈا اس کے پاس اپنے بچارے بنایا اور درمیان میں ڈنڈا گاڑ دیا اور کہا کہ یہ زمین کا بیج ہے اور اگر نہیں تو تلاش کر دے گی. سری نگر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے. اب دنیا کا کون پاگل ہوگا جو غلام احمد پاگل کے کہنے پر اس سری نگر کی قبر کو کھولتے اور دیکھے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہے کہ نہیں, اور پھر ان کے ماتھے پر تو نہیں لگا ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام ہے یہ, اگر وہ ہڈیاں وڈیاں ہوں گے. اور تیسری بات یہ کہ غلام احمد کہتا ہے کہ اس امت کے لیے میں بھی بن کر آیا ہوں, مسیح بن کر آیا ہوں. اس کی دلیل کیا ہے؟ تم کو 50 سال تک بھائی ادھر دیکھنا دیکھو میری طرف دیکھو, 50 سال تک تم کہتے رہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے, تو پھر تم نے بھی کیسے بن گئے, عیسیٰ کیسے بن گئے؟ مسیح موعود کے علامات میں سے مسیح موعود کا ضرور مجھے پھرتا ہے. ہماری کتابوں میں, حدیث کی کتابوں میں, تفسیر کی کتابوں میں, فقہ کی کتابوں میں, عقائد کی کتابوں میں کہیں مسیح موعود کا لفظ نہیں آیا. اور جب سے یہ مرزا غلام احمد قادیانی مسیح بنا ہے, اس نے مسیح موعود لکھنا شروع کر دیا. کیونکہ اگر مسیح اپنے آپ کو کہتا تو مسیح ابن مریم کہتے, اور لوگ کہتے کہ یہ تو ضرورت ہے, یہ تو مسیح ابن چراغ بھی ہے. مسیح اور کے علامات میں سے آپ کا نام عیسیٰ, لقب مسیح ہوگا, آخر زمانے میں نزول مصر کی جامع مسجد میں ہوگا, حج کے وقت آپ امام مہدی کے, صبح کے وقت آپ امام مہدی کی نماز پڑھیں گے, 40 دنیا میں 7 دنیا میں قیام کریں گے, دجال کو قتل کریں گے, آپ یاجوج ماجوج کے لیے دعا کریں گے. کیا ان میں سے کوئی علامت مرزا غلام احمد قادیانی میں پائی جاتی ہے؟ سب کہہ دو بالکل جھوٹ, ایک بھی نہیں. ماش کے دانے پر سفیدی ہوتی ہے. غلام احمد میں مسیح علیہ السلام کی علامات میں سے اتنی بھی نہیں پائی جاتی جتنی ماش کے دانے پر سفیدی ہوتی ہے. میرا جھوٹا نجائز ہے. حضرت عیسیٰ کی آمد سے پہلے کہ میں مہدی آئیں گے, مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا کہ میں مہدی ہوں. کراچی کا گوبر شاہی کہتا ہے کہ میں مہدی ہوں. شیعہ کہتا ہے کہ امام مہدی عراق میں ایک غار میں ہے, وہ نظر نہیں آتے. یہ سارے کے سارے جھوٹے لوگ بولتے ہیں. جب چاند چڑھے گا تو دنیا کو نظر آئے گا. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نازل ہوں گے تو ساری دنیا تسلیم کرے گی. اور اس سے پہلے جتنا لوگ بھی دعویٰ کرتے ہیں مسیحیت کے, وہ جھوٹے دعوے کرتے ہیں. مولانا عبید اللہ سندھی نے تفسیر اداروں الرحمان میں کہا کہ علی فوت ہو گئے, بالکل جھوٹ. مولانا عبید اللہ سندھی کی کتاب ہی نہیں ہے اداروں الرحمان, ان کی کتاب نہیں ہے. کوئی آدمی ثابت کرے آگے, انہوں نے لکھی تھی. اور علامہ ابو الخیر اسدی حیات مسیح کے منکر ہیں. اسدی کو میں نہیں جانتا, نہیں کوئی بھی ہو میں نہیں جانتا. میں تو امام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں, اور حضرت امام ابو حنیفہ کا مقلد ہوں. حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت میں نازل ہو. اس کے بعد مجھے کسی ابو حنیفہ سے بڑا مولوی نہیں چاہیے. آج بھی مسیح موجود اور مہدی ہونے کا دعویٰ کرے, حیات عیسیٰ کا کرے, کیا وہ مسلمان ہے یا نہیں؟ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ کافر ہے, مرتد. کیا کہتے ہیں وہ بھی حرام کا ہے. ہاں
یہودی جی کرتے ہیں، یہودی ذبیحہ صحیح کرتے ہیں اور وہ غلط سے غلط کرتے ہیں. کیوں ہے؟ ہائی اسکول کا ہیڈ ماسٹر عیسائی ہے اور ایک استاد مرزائی ہے. مسلمان استاد خوشامد کی وجہ سے کبھی اسلام میں پیر کرتے ہیں اور کبھی وہ پیر کرتے ہیں. اسلام کی روح سے ان کو السلام علیکم کہنا یا جواب دینا یا ان کے ساتھ کھانا پینا جائز ہے یا ناجائز حرام ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت